اینیکا یہ بتائیے گا کہ کیا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جے ڈی وینس شاید ان لوگوں میں شامل ہیں جو جنگ نہیں چاہتے تھے، اسی طرح کچھ اور ایڈوائزرز ہیں جو بالکل جنگ چاہتے تھے اور ٹرمپ اب نکلنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ایران میں بھی دو سوچیں ہیں؟ ایک پاسدار انقلاب ہیں جو زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں، دوسری طرف ان کی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو بیانات دیتی ہے، چاہے ان کے سفیر ہوں دیگر ہوں، کہ جی ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات سلجھ جائیں گے، اب بھی امید ہے، ہم آئیں گے اگر یہ بات مان لی جائے۔ تو وہاں بھی دو سوچیں، اس وجہ سے بھی ایک کنفیوژن نظر آتی ہے اور پھر مذاکرات آگے بڑھتے بڑھتے کہیں رک جاتے ہیں۔ دیکھیے 100% دونوں اطراف دو دھڑے ہیں، اور وہ دونوں دھڑے اس لیے ہیں بیکاز جو ایران کے اندر اس ٹائم پہ کنفیوژن ہے وہ ان اٹ سیلف یو ایس اے کی پیدا کردہ کنفیوژن ہے، کیونکہ اگر یو ایس اے نے آیت اللہ خامنہ کو شہید نہ کیا ہوتا تو آج ایک جو سپریم لیڈر والی جو ایک رول ہے جو مجتبی خامنہ نے اب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ دا فیکٹ از کہ اس ٹائم تک ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئے، اور اس کی وجہ سے بہت سارا ابہام بھی پایا جاتا ہے۔ آئی آر جی سی کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ یہی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم لوگ پولیٹیکل لوگوں کی بجائے وی ول لسن ٹو دی سپریم لیڈر۔ ایران کا جو اسٹرکچر ہے، جو گورننس کا اسٹرکچر ہے، اس گورننس کے اسٹرکچر کے اندر جو سپریم لیڈر یا جو ریلیجس لیڈر ہیں ان کے خامنہ ہے، ان کی انتہائی اہمیت ہے، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں دو ٹائپس کی نیویز ہیں، ایک آئی آر جی سی کی ہے اور ایک فارمل نیوی ہے، اسی طریقے سے دو ٹائپ کی آرمیز ہے، ایک آئی آر جی سی کی ہے، ایک نارمل آرمی ہے، اور جو نارمل ہے وہ تو پولیٹیکل انفلوئنس کے اندر ہے، جو پارلیمنٹری سسٹم ہے ان کا اس کے اندر ہے، لیکن جو دوسری والی سائڈ ہے آئی آر جی سی کی، وہ ڈائریکٹلی ریلیجس ریزنز کی وجہ سے جس ٹائم پر انقلاب آیا تھا، اسلامی انقلاب آیا تھا، تو اس ٹائم پر بنی تھی، اور اسی لیے بنی تھی کہ کسی طریقے سے بھی اسلامی انقلاب کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو جب تک وہاں سے آیت اللہ مجتبی خامنہ کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گی تو ان کے لیے ماننا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ایون پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ادھر بڑا ایک مسئلہ ہوا ہوگا، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے، اور دونوں اطراف یہ مسئلہ ہے، اس لیے کیونکہ ٹرمپ کے الیکشنز آ رہے ہیں بائی دی اینڈ آف دس ایئر ان نومبر، اور دوسری طرف ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی پبلک سینٹیمنٹ اس ٹائم پر بہت ایکسٹریم ہے، کیونکہ ان کے اوپر بارہا اٹیکس کیے گئے، اور ایک ایسے ٹائم پر اٹیک کیے گئے جس ٹائم پر کمپلیٹلی ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا وہ جو ایک ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف اعتماد ہوتا ہے اس کا بہت شدید فقدان ہے اس ٹائم پر، اور اس کے فقدان کی وجہ سے ان کو نہیں معلوم کہ اگر ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف چلے بھی جائیں تو شارٹ ٹرم سولوشن نکال کے جو یو ایس ہے وہ کہیں دوبارہ اٹیک نہ کر دے ایران کے اوپر۔ اسی لیے ان کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس ٹائم پر پرماننٹ سولوشن اینڈ آگے چل کے کوئی اس طرح کا اٹیک نہ کیا جائے ایران کے اوپر، اس کی گارنٹی دی جائے۔ اب اس طرح کی گارنٹی دینا یو ایس اے کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا بغل بچہ اسرائیل جو ہے وہ قابو سے باہر ہے، اور اگر کوئی بچہ قابو سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وی نو کہ لاسٹ ٹائم بھی اسرائیل نے 2 دفعہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کو سبوتاج کیا ہے۔ وی نو کہ اس بار بھی لیبنن کی جو 10 روزہ سیز فائر ہے، اس 10 روزہ سیز فائر کے اندر بھی کئی دفعہ لیبنن کے اوپر اٹیک کیا گیا، ایون جو ابھی ریسنٹلی اٹیک کیا گیا وہ بھی، اینڈ دے آلسو نو کہ جو گلف ممالک کے اندر، جو مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر بہت سارے اٹیکس ہیں، ان میں سے کئیوں کو ایران نے قبول کیا اور کچھ کو ایران نے قبول نہیں بھی کیا۔ وہ کدھر سے آ رہے ہو سکتے ہیں، who could be the spoiler, we all know that۔ تو اس ٹائم پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے بات کیا کرنی ہے یا آپ نے سائن کرنے ہیں یا نہیں کرنے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو پر کیا جائے، اور اس کو پر کرنے کے لیے بہت ساری ایسے مراحل ہیں جن سے ابھی گزرنا ہوگا، اور ان مراحل کے اندر سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ جو وعدہ کیا جائے وہ دونوں اطراف سے پورا کیا جائے، اور دونوں سائڈ کے اوپر جو انکنسسٹنسیز ہیں ان دی ڈیسیژن میکنگ اسٹرکچر، چاہے وہ ایران کا ہو یا یو ایس اے کا ہو، ان کو پر کیا جائے۔